آواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ معزز سامعین، ابتدا میں تو معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، مگر یہ چیزیں بھی انسان کو کچھ سکھاتی ہیں، اور یہ بات سکھا گئی یہ چیز کہ جسے زمین کے راستے نہ پتہ ہو وہ اپنا تقابل اس کے ساتھ نہ کرے کہ جو کہے کہ مجھے آسمان کے راستہ پتہ ہے۔ یعنی ایک میپ ہوتے ہوئے، ایک راستہ اور ایک طریق ہوتے ہوئے کہ حضور آپ اس پر چلتے ہوئے آ جائیے گا تو آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے، اس کے باوجود مجھ جیسا ایک خاکی بشر، توجہ کیجیے گا عزیز، تو پھر وہ اس کے ساتھ تقابل نہ کہے کہ جب کہ وہ کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبلا تفقدونی انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ پہچانتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور یہ مختصر سی چیز ہے، یعنی اگر ایک خطیب راستہ بھول جائے تو سامعین کا وقت برباد ہو جائے، تو کرسی امامت کے اوپر کسی ایسے کو بٹھا دیا جائے کہ جو یہ کہہ رہا ہو اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا، تو امت کا وقت برباد ہوگا، اس کے علاوہ امت کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لہٰذا عزیزوں، یہ آج جس ہستی کا ذکر میں نے اور آپ نے یہاں پر شرکت کی، حضور نے اسے برپا کیا، تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ان پہلوہات میں سے چند ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ میر انیس جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرثیہ لکھ رہے ہیں تو بات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ واقعاً تعجب ہے، اور یہ ایسے مصرے ہیں کہ جس کے اوپر پوری آج کی مجلس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس اے زباں خاموش ادب کا مقام ہے،
توجہ کیجیے گا. بس اے زبا خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. یعنی یہ وہ منزلت آ گئی ہے کہ تمہاری فہم سے بالا تر ہے، تم زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہہ سکتے ہو اللہم صلی علی فاطمہ. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. پھر کیا کہتے ہیں؟ اے کلک، کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو. توجہ کیجیے گا. اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، میں یہیں سے بات کا آغاز کروں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. اب آپ آئیے سورہ مبارکہ مریم کی طرف، توجہ کیجیے گا. عزیز و عجیب انداز ہے. سورہ مبارکہ مریم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. یہ آپ محرم کی مجالس میں سنتے ہیں. کاف سے کربلا، ہا سے حسین، یا سے یزید، اور یہ ساری تعویلات جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے جو ہم تک پہنچی ہے، اور صاد سے صبر، یہ آپ سنتے ہیں. توجہ کیجیے گا، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کاف ہا یا عین صاد کے بعد پہلی آیت کیا ہے؟ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. حبیب یہ جو سورہ ہے یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا کے اوپر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زکریا وہ ہستی ہیں کہ جن پر پروردگار عالم کی رحمت ہے. توجہ کی. اس کے باوجود یہ زکریا جب مریم کے غرفے میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور میووں کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. اور ایک مرتبہ سوال کیا، اَنَّ لَكِ هَذَا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ نبی زکریا ہیں، جس کا بیٹا یحییٰ ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے، مگر مریم ایک منزلت نبوت سے بلند ضرور ہے کہ جہاں پر نبی سوال کر رہا ہے مریم یہ کہاں سے آیا. توجہ کیجیے گا جی، توجہ کیجیے گا. لہذا اب اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ فاطمہ انبیاء سے افضل ہے تو کوئی ہماری بات پر شک؟ اس لیے کہ ایک نبی خود سوال کر رہا ہے جناب مریم سے، اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے بتایا. اب آپ دیکھتے جائیے اسی سورہ مبارکہ کی، واللہ سورہ مبارکہ مریم انسان پڑھے دیکھیں ذکر کیسے ہوا. 16ویں آیت کے اندر ذکر ہوا اس طریقے سے، اذکر فی الکتاب مریمہ. اے حبیب اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو. یہاں سے بات کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہے آیت؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. جب مریم، پوری توجہ کیجیے گا عزیزو، ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ جب مریم نے اپنے گھر والوں سے حجاب کر لیا، یعنی گھر والوں سے دور چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا. پوری توجہ، روحنا، ہم نے مریم کی طرف کیا بھیجا؟ روح مریم کی طرف ہم نے بھیجی. توجہ. اب جب روح مریم کے پاس آئی کس طرح سے آئی؟ قرآن کی آیتیں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، روح مریم کے سامنے آئی ایک بشر کی صورت اختیار کر کے، ایک بشر کی صورت اختیار کر کے آئی. ایک مقام زکریا کا، ایک مقام مریم کا. اب آئیے میں آپ کو ایک سورے کی طرف لے کر چلوں. مریم کی طرف کیا آئی ہے؟ روح آئی ہے. یہ روح کام کیا کرتی ہے؟ یہ روح کیا کام کرتی ہے؟ آئیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی. توجہ کیجئے گا, یہاں پر امام سے سوال کیا کیا مولا ملائکہ اور روح دو الگ الگ حقیقتیں؟ امام نے کہا ہاں, اس کی دلیل ہے سورہ قدر. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کا ذکر الگ کیا, روح کا ذکر الگ کیا. الروح خلق اعظم من الملائکہ, روح پروردگار عالم کی ایسی مخلوق ہے کہ جو ملائکہ سے بڑھ کر ہے. اس کا مطلب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عورت ایسی تھی کہ جس کے پاس ملائکہ سے بڑھ کر ایک مخلوق تھی کہ جو آیا کرتی تھی. بھائی قرآن کے روح سے ایک عورت ایسی تھی کہ جس کے پاس روح کہ جو ملائکہ سے بڑھ کر ایک مخلوق ہے وہ آئی تھی. فتمثل لها بشرا سویا, وہ آئی تھی. اب وتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی والی ہے. کب تک سلامتی والی ہے؟ فجر تک. اب آئیے امام صادق نے اس کا ایک باطنی معنی بتایا کہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ, لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. تو اب یہاں پر آ کر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا حضور اگر فاطمہ لیلۃ القدر ہے تو کیا فاطمہ کے پاس ملائکہ آتے تھے؟ کیا فاطمہ کے پاس روح؟ اگر آپ کہیں گے ایک مستور کے پاس ملائکہ کیسے آ سکتے ہیں, ایک مستور کے پاس روح کیسے آ سکتی ہے, تو میرا جواب ہوگا کہ جب مریم کے پاس آ سکتی ہے, مریم وہ ہے کہ سیدۃ النساء فی زمانہا, مریم اپنے زمانے میں عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ وہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین فی زمانہا و فی زمان کلہا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ یہاں پر ایک اعتراض ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ اس اعتراض کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں. یہاں پر ایک اعتراض ہے مفسرین کا کہ جس کے پاس ملائکہ آتے ہوں اور جس کے پاس روح آتی ہو وہ یا نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا. توجہ کیجئے گا, یہ مفسرین نے یہ اعتراض کیا. تو میرا سوال یہ کہ آپ مریم کو کیا رتبہ دیں گے؟ اب آپ کہیں یا تو مریم نبی ہے یا کسی نبی کی وصی ہے, یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیسرا دائرہ ہے کہ جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے. کیونکہ بات تو وہاں بھی ہو رہی ہے, روح تو وہاں پر بھی آ رہی ہے. اب عزیزو یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں, اور وہ ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں, دیکھیے گا آپ ترجمہ کیا کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا. کسے کسے کسے؟ آیت میں لفظ قرآن کہاں آیا ہے؟ آیت میں تو آیا انا انزلناہ, ہو ہے پروناؤن جسے اردو میں کہتے ہیں ضمیر. ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے, ہم نے اسے نازل کیا. یہ جتنے ترجمہ کرنے والے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر قرآن کیسے رکھا؟ سوال پر توجہ کیجئے گا, آپ نے کیسے رکھا کہ یہاں پر؟ تو یہاں پر مترجم کیا کہیں گے؟ سب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر, اور دوسری آیتوں کو اگر دیکھیں انا انزلنا القرآن فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں, اور وہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے. لہٰذا یہاں پر یہ ترجمہ کرنا درست ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. میں کہتا ہوں قبول کیا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کا سہارا لیا جا سکتا ہے. واضح سی بات ہے. اب آپ آئیے, جب اس کے ظاہری معنی آپ یہ رکھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اسے کی جگہ پر آپ نے کیا رکھا؟ قرآن. فل ان دا بلینکس.
ہم نے نازل کیا قرآن کو کہاں پر؟ لیلۃ القدر میں. تو اب جب امام آ کر بتائیں لیلۃ القدر کی تفسیر باطنی یہ ہے فاطمۃ الزہرا، تو ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، ہو کی ضمیر، یہ جو ہو پروناؤن یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر آپ اس کی جگہ پر کیا رکھیں گے؟ ہاں اگر آپ کے لیے وہ حدیث واضح ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو جب اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس کا باطنی ترجمہ یہ بنے گا انا انزلنا الامام فی فاطمۃ الزہرا، ہم نے امام کو فاطمہ زہرا میں نازل کیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے عزیزو، تھوڑا سا ساتھ چلیے گا، میں آپ کو اس نقطے کی اہمیت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب یہاں پر جب علامہ مجلسی نے اس روایت کو دیکھا، علامہ مجلسی صاحب بیار 110 جلدوں کے اوپر صرف روایات اہل بیت کو نقل کیا، ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی پریڈکشن نہیں، کلام اہل بیت. جب وہ اس آیت پر آتے ہیں تو اس آیت پر آ کر رکتے ہیں، اس روایت پر آ کے رکتے ہیں اور بہار میں ایک حاشیہ لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ نے یہاں پر رکھ دیا فاطمہ چھٹے امام کی روایت کے روح سے، تو آگے کی آیت کیا ہے؟ وما ادراک ما، تو پھر یہاں پر رکھے فاطمہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب تم دکھنے والی رات کو نہیں سمجھ سکتے، توجہ کیجئے گا، جس ظرف میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، جب تم اس زمانے کو نہیں سمجھ سکتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اتنا سمجھو کہ یہ ایک رات ہے مگر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں پر آ کے مفسرین نے یہ روایت لکھی اور لکھا کہ جب فلاں حکومت کا اگر حساب کیا جائے، فلاں حکومت کا اگر حساب کیا جائے تو کل 1000 مہینے بنتے ہیں، مگر ان 1000 مہینوں سے کہیں بہتر فقط فاطمہ زہرا کا وجود ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے اور روح بھی اسی رات میں نازل ہوا کرتی ہے. اب یہاں پر چھٹے امام پانچویں امام کی ایک حدیث ہے کہ تخاصموہا بلیلۃ القدر، مناظرہ کرو ان سے اس سورہ قدر کے ذریعے سے. توجہ کیجئے گا جی، کیا مطلب مناظرہ کرو؟ مولا سمجھائیے. راوی نے کہا مولا آپ سمجھائیے ہم کیسے اس سورہ کے ذریعے سے مناظرہ کریں؟ کہا بہت آسان ہے، ان سے جا کے پوچھو کیا لیلۃ القدر ہے یا ختم ہو گئی. اگر وہ کہیں کہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرشتے اور روح بھی نازل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر نازل ہوا کرتے ہیں تو جا کر ان سے پوچھو کیا کسی مفتی یا ملا نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے گھر آئے تھے چائے پینے؟ پوری توجہ، کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے گھر آئے تھے؟ آ تو رہے ہیں ملائکہ، روح نازل ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو پھر کس کے پاس ہے؟ وہ کون ہے کہ جس سے آ کر ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے امر کو سپرد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یا تو ہر بندہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس میرے نصیب کا فرشتہ آیا اور وہ مجھے بتا کے چلا گیا کہ حضور پورے سال آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ روح زمین پر کوئی ایسی ہستی ضرور ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس کے بعد علامہ مجلسی حاشیہ لگاتے ہیں سلام ہی، ظاہری معنی یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہے، باطنی معنی یہ ہے کہ فاطمہ سلامتی والی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، جب تک زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا فاطمہ سے جڑے رہنا.
لہذا عزیزوں سلامتی یہ وہ چیز ہے اسلام کے اندر کہ جہاں پر روایات کے اندر آیا کہ اگر کوئی تم سے سلام سے پہلے کلام کرے تو فلا تجیبوہ، اسے جواب مت دو. یہ سلامتی کا اتنا اہتمام کیا گیا. میں اور آپ سب سلامتی ڈھونڈتے ہیں. یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں سلامتی چاہیے تو فاطمہ زہرا کے ساتھ جڑے رہو. اگر یہاں جڑے رہو گے تو پھر تمہارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ یا محدثہ. محدثہ جو ملائکہ سے بات کرے، محدثہ جس سے ملائکہ بات کرے. لہذا یا جب روایت دیکھے نا انسان پریشان نہ ہو. اگر مریم سے ملائکہ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں. اب جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے جو مریم اور فاطمہ کا فرق ہے. فرق یہاں پر ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ملک کس کی شکل میں آیا؟ اچھا قرآن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو دو ملائکہ جناب لوط کے پاس بھی آئے تھے، بشر کی شکل میں آئے تھے. جناب لوط نے کہا کہ جلدی سے میرے گھر میں آ جاؤ، چھپ جاؤ. انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ہم ملائکہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی تھے مگر پہچان نہیں سکے کہ توجہ، پوری توجہ کیجیے، پوری توجہ کیجیے گا جی. کہا لوط گھبراؤ مت. عزیزوں یہ آپ کہیں گے مولانا کیا آپ یہ کون سی بحث لے کے بیٹھ گئے؟ نبی ملائکہ کو نہیں پہچان سکے آپ یہ کون؟ عزیزوں یہ قرآن کی آیت ہے. اگر قرآن یہ بات نہیں کرتا تو میرا بات کرنا غلط تھا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ سے مجھ سے کہا گیا؟ کیا قرآن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم رسول خدا کے امتی ہو، اب رسول خدا کو مانو، رسول خدا کے بعد علی مرتضیٰ کو مانو، 12ویں تک مانو، تمہیں آدم کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ عقیدہ ہے مذہب تشیع کا؟ نہیں ہے. اسی لیے آپ بچوں کو بتاتے ہیں اجمالاً ہی ٹھیک، مگر آپ بچوں کو بتاتے ہیں نبی کتنے، انبیاء کتنے، ایک کم 1,24,000 آپ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا 1,24,000 پورے جو بھی ہے روایات کے اندر ایک کم 1,24,000 عربی کے اندر عدد آیا ہے، مگر 1,24,000 ہم بچے کو سمجھانے کے لیے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں اس پر اجمالاً ہی صحیح عقیدہ رکھنا ہے؟ جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے تمہیں ماننا ہے. پروردگار ہم تو ان سارے نبیوں سے بلند نبی کے ماننے والے ہیں، ضرورت کیا ہے باقی سب کی نبوت پہ عقیدہ رکھے کا؟ نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ سیڑھی پر ایک حلقے کو عبور کر کے چڑھا جاتا ہے. توجہ کرنا. اس لیے کہ اگر تمہیں آدم کا چھوٹا رتبہ سمجھ میں آئے گا تو محمد کا عالی رتبہ سمجھ میں آئے گا. توجہ کیجیے گا. لہٰذا اگر قرآن یہ بات نہیں کرتا تو میرا بات کرنا بیجا تھا، لیکن اگر قرآن نے بات کی تو عزیزوں اس مطلب کو سمجھنا پڑے گا کہ پروردگار کیوں یہ حلقہ بندیاں کر رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو کیوں؟ اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک نبی ہے جس نے ملائکہ کو نہیں پہچانا، ایک جناب مریم ہے فتمثل لها بشرا سویا. جب وہ آیا تو جناب مریم نے کیا کہا؟ سورہ مریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ مریم کی آیت کہہ رہی ہے انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان سے تیری پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی بات تقوی انسان ہے. اس کا مطلب آیت یہ بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے جناب مریم کا ایک مقام تھا مگر پہچانا نہیں کہ آیا کون ہے. دروازے پر روح آئی تھی مگر پہچانا نہیں کہ دروازے پر آیا کون ہے. توجہ کیجیے گا. یہ ہے مقام مریم کا کہ جہاں پر آ کے مریم کا مرتبہ رک جاتا ہے. مگر ایک مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ نہیں کہہ رہی کہ جبرائیل یہ تم ہو کون. توجہ کیجیے گا. یہ نہیں کہہ رہی
بلکہ آپ جا کر دیکھیے روایات کے اندر روایات کیا ہے. روایت یہ کہہ رہی ہے کہ بی بی علی سے کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ندا دینے والا جبرائیل ہے. کہا بیوی یہ بتائیے آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا مجھے یہ بتا رہا ہے کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے. اور جب اسے علی ابن ابی طالب نے لکھ لیا تو اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ، کہ وہ مصحف فاطمہ کے جس کے بارے میں چھٹے امام اور پانچویں امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری امامت کے لیے ہمارے پاس کیا احکام ہے، اس میں سے بعض احکام ہم مصحف فاطمہ سے حاصل کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ وہ جملہ ہے کہ جب امام زمانہ کی زبان سے جاری ہوا نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم اللہ کی حجت ہے مخلوق پر، ہماری دادی فاطمہ ہمارے اوپر خدا کی حجت ہے. ایک مل کر درود. لہذا عزیزوں جناب فاطمہ زہرا، دیکھیے طے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ بہت اہم چیز ہے. یا تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ. جو اہم ترین چیز ہمیں طے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ یا تو آپ مان لیجئے کہ یہ دنیا صرف ظاہری اسباب پہ کھڑی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کے ماننے والے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ظاہر کے علاوہ غیبی اسباب بھی ہیں، تو پھر آپ کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ غیبی اسباب سے اگر انسان کو خدا تک پہنچنا ہے تو وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں لے کر جائیں گی. وہاں پر آپ کو اگر ضرورت آئے گی تو کس کی ضرورت پڑے گی؟ فاطمہ زہرا کے دروازے کی ضرورت پڑے گی، فاطمہ زہرا کی اولاد کی ضرورت پڑے گی. اسی کے سبب سے میں اور آپ اس دنیا سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز کہ یہ میں اور آپ بہت کہتے ہیں، عام طور پر میں اور آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں صاحب یہ تو ایک سفر ہے، منزل تو کوئی اور ہے. توجہ کیجئے گا، جب منزل کوئی اور ہے، جب منزل کہیں اور ہے تو یہ بھی تو طے کرو کہ منزل پر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دے گی. وہاں پر کون سی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں فائدہ. یہ جو میں اور آپ یہاں پر اس وقت بزم میں بیٹھے ہوئے، اگرچہ ابھی ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مگر یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کو طاقت پیش کر رہا ہوں کہ یہ آج کل کی دور میں ایک سوال ہے. حضور اتنی مصروف زندگی ہے، اتنی مصروف دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم اہل بیت کے لیے وقت نکالیں، اتنا دور سے آئیں، گھر سے آئیں، آ کر بزم اہل بیت میں بیٹھے. توجہ کیجئے گا عزیز، یہ جو آپ کا آنا، یہ جو آپ کا آ کے بیٹھنا، یہ جو آپ کا کلام اہل بیت کو سننا، یہ آپ کا کس مقام پر آپ کو ساتھ دے گا؟ وہاں تو دے گا. دنیا میں ایک مثال سنیں، چھوٹی سی مثال. ام ایمن، جناب ام ایمن آپ سب جانتے ہیں. جناب ام ایمن، اب عزیزو بات سے بات نکل رہی ہے تو سن لیجئے. جناب ام ایمن تھی کون؟ جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جسے رسول خدا نے کہا تھا جنت کی عورتوں میں سے ایک ام ایمن ہے. اور یہی وہ بی بی ہے کہ جسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا گواہی کے لیے لے کر گئی تھی، جناب ام ایمن. اور انہوں نے جا کے گواہی دی تھی، ان کی گواہی بھی جھٹلا دی گئی تھی. سوال ہے، ایک میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ رسول خدا نے بی بی ام ایمن کو ہی فاطمہ زہرا کا گواہ کیوں بنایا؟ کمال ہے یہ بات. اور ہمارے علماء نے، دیکھیے ہمارے علماء کتنے دقیق ہیں، کیوں بی بی ام ایمن کو گواہ بنایا؟ بی بی فضہ کو بنا دیتے، بی بی اسما موجود تھی ان کو بنا دیتے، بی بی ام سلمہ موجود تھی. ایک کنیز کو کیوں اختیار کیا شہزادی کا گواہ بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ سامنے والے نے حدیث پیش کرنی تھی کہ ہم انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث. اور بی بی ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی کہ جو میراث میں رسول کو ملی تھی. توجہ کیجئے کتنی باریکی ہے، کتنی باریکی ہے کہ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو رسول اللہ ام ایمن کو گواہ. اس لیے رسول خدا نے، دیکھیے یہ اہل بیت کے فعل کی حکمت ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی کام کیا ہے تو حکمت سے خالی.
اچھا اب یہی بی بی ام ایمن ایک دن بیٹھی بھی گریا کر رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کیا شرف ملے گا. ایک چھوٹا سا شرف ہے, ایک چھوٹا سا شرف ہے یہ. ایک دن بیٹھی بھی گریا کر رہی ہے. کائنات کے رسول نے پوچھا ماذا یبکیک یا ام ایمن, کس چیز نے تمہیں رلایا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں انصار کے گھر میں شادی تھی, اس شادی میں گئی تھی. جب میں وہاں پر گئی تو یا رسول اللہ وہاں پر نثار بٹا. نثار آپ لوگ سمجھتے ہیں, جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی تھیلی کے اندر کھجور اور وہ بادام وغیرہ ڈال کر دی جاتی ہے. تو وہاں پر نثار تقسیم ہوا. جب نثار تقسیم ہوا تو اس نثار میں مصر سے شکر منگوائی گئی تھی اور بادام منگوائی گئی تھی اور وہ ڈال کر بانٹا گیا. کائنات کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بٹ گیا, رو کیوں رہی ہو؟ دیکھیے اہل بیت کے ساتھ الفت ایسی ہو. کہا یا رسول اللہ جب وہاں پر یہ بٹ رہا تھا تو مجھے فاطمہ کی شادی کا وقت یاد آ گیا. کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا کہ ہم فاطمہ کی شادی میں بھی ایسی چیزیں بانٹتے. خدا کی قسم یہ ہے محبت کہ انسان کے پاس کوئی نعمت آئے نا, کوئی نعمت آئے. عزیزوں اگر آپ نعمتوں کو دوام دینا چاہتے ہو, ان نعمتوں کو جوڑ دو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ, پھر نعمتیں کبھی ختم ہونے والی, اس لیے کہ یہ اصل نعمت ہے. جو کچھ آتا ہے کیا ہے, روایت کا جملہ کیا ہے, سورہ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ کیا ہے, اذا اراد اللہ خیر بدأ بکم, جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدا آپ کے دروازے سے کرتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں بہت چھوٹی سی, آپ کو گھر ملا, دیکھیے چھوٹی نعمتیں انسان کو کیسے بڑی نعمتوں کی طرف لے کے جائے گی. آپ کو گھر ملا, جیسے ہی گھر ملا نا فوراً سے سوچیں کاش میرے زمانے کا امام بھی ایک گھر میں رہ رہا ہوتا, کاش. توجہ کیجیے, چھوٹی سی نعمت ہے مگر یہ نعمت کا جو شکرانہ ہے نا, جو آپ نے یاد کیا امام زمانہ کو, تو یہ نعمت آپ کو کیا کرے گی, آپ کی اس نعمت کو دوام بخشے گی. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. دیکھیں اب چھوٹی سی بات تھی, کتنی چھوٹی سی بات تھی, جناب ام ایمن نے کیا کہا یا رسول اللہ کاش کہ فاطمہ زہرا کی شادی میں ہمارے پاس اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اس طریقے کا نثار تقسیم کرتے. اب جب اس طریقے سے خیال رکھا تو جناب رسول خدا نے کہا ام ایمن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فاطمہ کی شادی کا نثار کیا تھا. اب یہاں سے ایک دروازہ کھلا علم نبوت کا. توجہ کیجئے گا عزیزوں, کہا کہ سنو کہ جب فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی اس وقت عرش کے نیچے کرسی لگائے جبرائیل اور میکائیل بیٹھے تھے. جبرائیل فاطمہ کی جانب سے صیغہ جاری کرتے تھے, میکائیل علی کی جانب سے قبول کرتے تھے. توجہ کیجئے گا, لوح محفوظ پر پروردگار اس نکاح کو ضبط کر رہا تھا. یہ جو ہم شادی کے کارڈ پہ لکھتے ہیں نا, میرج از ڈیسائیڈ ان ہیون بٹ سیلیبریٹ آن دی ارتھ, یہ صرف اور صرف علی و زہرا کی شادی ہے, صرف علی اور زہرا کی شادی ہے. اور پھر اس کے بعد کہ جب یہ نکاح طے ہو گیا اور جب یہ سیگے جاری ہو گئے, اس کے بعد پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل سے کہا کہ شجرہ طوبہ کی ایک شاخ کو پکڑ کر ہلانا شروع کرو. اور جب اس شاخ کو ہلایا جاتا تھا تو اس میں سے یاقوت و مرجان و زبرجد گرا کرتے تھے, جسے ملائکہ اور حور اٹھا لیا کرتی تھی. جس کے پاس اچھا یاقوت آتا تھا وہ دوسرے پہ فخر کرتا تھا, فاطمہ کا صدقہ مجھے تجھ سے زیادہ ملا. توجہ کیجیے عزیزوں, جس کے پاس نثار فاطمہ آئے, نثار فاطمہ, وہ ملک فخر کرے, وہ حور دوسری حوروں پر فخر کرے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے کہا دیکھو ملائکہ کے ساتھ ہمارا تقابل مت کرنا, ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا, ملائکہ ہمارے خادم نہیں, ہم سے محبت کرنے والوں کی خدمت کیا کرتے ہیں.
ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کتنا چھوٹا سا احساس ہے, کتنا چھوٹا سا احساس ہے, مگر کہاں لے گیا انسان جناب ام ایمن کو. ایک باب علم نبوت کھلا ہے کہ دیکھو ام ایمن فاطمہ زہرا کا نثار کیا ہے. توجہ کیجئے عزیزوں, فاطمہ زہرا معمولی ہستی نہیں ہے, عجیب و غریب ہے. ایک اور چیز کی طرف آپ کو اشارہ کروں, وہ اشارہ کیا ہے؟ جب پروردگار عالم, ایک روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی, ان لفاطمہ الزہرا, کتنے نام ہیں فاطمہ زہرا کے؟ 9 اسماء عند اللہ, 9 نام ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. فاطمہ کے کتنے نام ہیں؟ لفظ کیا آیا؟ 9 اسماء عند اللہ. اللہ کے پاس فاطمہ کے کتنے نام ہیں؟ مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نکال کے دیں کہ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے کسی کے لیے یہ اہتمام کیا ہو کہ پروردگار کے پاس اس کے نام ہیں. توجہ کی. اب اگر آیت آئے نا آپ کے پاس, وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ آدم کو ہم نے سب اسماء کی تعلیم دے دی, تو کوئی اور نام ہو یا نہ ہو, اتنا تو پتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے 9 نام خدا کے پاس تھے. اچھا کیجیے. اور وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں گنواتا کہ یہ 9 نام ایسے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہے. پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو رہی, کیونکہ ابھی مجھے ایک اور چیز, ایک مختصر سی چیز. جب فاطمہ زہرا کے نام کا تذکرہ ہوا, پروردگار نے اس نام کا تذکرہ روایات میں ہم تک پہنچا. کیسے پہنچا؟ پروردگار عالم نے بیان کرنا شروع کیا, ھذا محمد انا محمود انا اعلی ھذا علی. یہ سارے جب فاطمہ کا نام آیا تو کیسے بیان ہوا؟ ہاں حسن کیا آیا؟ انا فاطرس حاضی ہی. اس کا مطلب 2 لفظ ہیں, فطرا اور فاطمہ. انا فاطر السماوات والارض, میں زمین اور آسمان کا شگافتہ کرنے والا ہوں, یعنی انہیں عدم سے وجود دینے والا ہوں. حاضی ہی فاطمہ, یہ فاطمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر شگافتہ ہونے میں جو راز پوشیدہ ہے وہ نام سیدہ میں پوشیدہ ہے. حاضی ہی فاطمہ. فترا و فاطمہ, یہاں پر ایک ربط ہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت جو انسان کی تخلیق کے اندر ہے, کیا فرمایا؟ جناب ابراہیم کا واقعہ, وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ عجیب ہے عزیزوں یہ روایات, یہ آیات اور یہ روایات کہ جو ہمیں پہنچا رہی ہے ایک ایسی حقیقت کی طرف کہ اسے جاننے کی کوشش کرو, تم دنیا میں کبھی بے سہارا نہیں ہوگے. کون سی حقیقت؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ, توجہ کیجئے گا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ, یہی فترہ, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا, اپنے چہرے کو کرو کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف. فطرت اللہ, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر لوگوں کو خلق کیا گیا ہے, اور اسی فطرہ سے نکلا ہے فاطمہ. لہذا اگر میں آیت کے ترجمے کو بدل دوں اور آیت ترجمہ کرنے کا آپ مجھے حق دیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنے چہرے کو فاطمہ زہرا کی طرف کرو, یہی وہ فطرت ہے کہ جس پر پروردگار نے تمہیں خلق کیا. واللہ فاطمہ زہرا مرکز دین ہے, واللہ فاطمہ زہرا عین دین ہے. توجہ کیجئے عزیزاں, ایک درود کا سہارا دیجئے. اور یہ آخری نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد منزل مصائب کی جانب. یہ جو حدیث کسا میں تعارف ہے, ہم فاطمہ, ہم یہ سب کے سب کیا ہے؟ فاطمہ. وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. یہ جو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے تعارف ہوا, یہ تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہت توجہ سے سنیے گا عزیزو.
کیونکہ میں کافی عرصے سے سوچتا تھا کہ اس موضوع پر بات کروں، مگر بعض اوقات انسان ابتداءً کچھ باتیں کرنے سے ڈرتا بھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ مولوی سے سوال کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، اعتراض کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضور ولایت آپ کی کمزور ہے، اعتراض ہم پر تو نہیں بنتا۔ تو یہ ہمارے یہاں پر ایک مشکل ہے۔ لیکن آپ سوچیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ام ایمن کو کنیز بنایا تو اس میں بھی کیا تھی؟ ایک حکمت تھی۔ یہ کوئی مذاق جملہ نہیں ہے، جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جبرائیل اس جملے کو تعارف کو اس انداز سے کرا رہے ہیں، ہم فاطمہ، پروردگار عالم کیسے تعارف کروا رہے ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ جو آیت تطہیر کے اندر انما ہے نا، انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اگر یہ تعارف فاطمہ کے ذریعے سے نہیں ہوتا تو یہ بس بیکار ہو جاتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو بس ہے نا ترجمہ، اگر یہ تعارف فاطمہ کے ذریعے سے نہیں ہوتا تو یہ بس بیکار ہو جاتا۔ سوال، دعویٰ پہنچ گیا، دلیل کیسے؟ اگر فاطمہ کے ذریعے سے نہیں ہوتا تو تعارف کس کے ذریعے سے ہوتا؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوتا۔ اب اگر محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تعارف ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم محمد، یہ محمد ہے۔ اب علی کا تعارف محمد کی نسبت سے کیسے ہوتا؟ کیسے ہوتا حضور، کیسے ہوتا؟ یہاں تو یہ ہوتا کہ یہ داماد ہے، محمد کا داماد ہے۔ توجہ کیجیے، تو کل آتی امت اور یہ کہتی کہ حضور داماد تو اور بھی تھے۔ دقت کیجیے گا اس کے اوپر، کل آ کے امت کیا کہتی؟ حضور داماد تو اور بھی تھے، لہذا ہم محمد، یہ محمد ہے، محمد کا داماد ہے، حضور وہ بھی داماد تھے۔ توجہ کیجیے، ہم محمد اور محمد کا داماد ہے۔ اچھا پھر آگے کیا ہوتا؟ اور محمد کی، مسلمان تو ویسے ہی چار بنانے پہ تلے ہوئے۔ واللہ غور کیجئے کہ کتنی باریکی ہے اس کے اندر۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اور پھر کیا ہوتا؟ حضور محمد کے نواسے۔ اچھا اب آپ آ جائیے، تھوڑا سا تبدیل کیجئے، علی کے ذریعے سے اگر تعارف ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سب کے سب علی ہے اور علی کے سسر ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے، کیا بی بی ام البنین کے والد علی کے سسر ہیں یا نہیں ہیں؟ کل کو بات کیا ہوتی؟ تب علی کے سسر کے لیے بھی دائرہ ہے، خود لاتے جاؤ آپ جتنوں کو اس دائرے میں لانے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اب فاطمہ زہرا کا تعارف علی کی نسبت سے کیسے ہوتا؟ توجہ کیجیے گا، اور علی کی زوجہ تو وہ بھی ہے، علی کی زوجہ تو وہ بھی ہے، دائرہ کھلتا۔ یہ جو انما ہے نا آیت کے اوپر، یہ انما بیکار ہو جاتا۔ حسن اور حسین کے ذریعے سے آپ رکھ کے دیکھ لیجئے، یہی مشکل آتی۔ توجہ کیجیے، کیونکہ حسن اور حسین کے ذریعے سے اگر محمد کا تعارف ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ حسن اور حسین کے جد ہے، عربی کے اندر لفظ جد ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا؟ حضور جد تو فلاں بھی تھے۔ لہذا اس حصر کو روکنے کے لیے پوری توجہ، تعارف بس ایسے ہی ہو سکتا تھا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں۔ توجہ کیجیے گا، فاطمہ کے شوہر ہیں، اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو دو جانب سے گنجائش بند تھی۔ توجہ کیجیے گا عزیزوں، نہ فاطمہ کا بابا کوئی اور، نہ فاطمہ کا شوہر کوئی اور۔ اگر گنجائش کھلی تھی تو صرف ایک جگہ سے، فاطمہ کے بیٹے۔ توجہ کیجئے گا، اب بیٹے حسن تھا یا حسین، لہذا اب اگر کسی کو حسین کے بعد امام دیکھنا ہو تو نسل حسین تلاش کرنا۔
وَتِسْعَةُ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَین، پروردگار نے 9 امام حسین کی ذریت میں دے دیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ عزیزو، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا، بس اس سے آگے بات نہیں جائے گی. لہذا حسر اگر کرنا تھا تو ایسے ہی تعارف آنا چاہیے تھا. ایک مل کر عظمت جناب زہرا پر درود پڑھ دیجیے. عزیزو، ذات ہمارے امکان میں نہیں ہے سمجھنا. ہم اوصاف کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، مختصر اوصاف کے ذریعے سے. یہ تسبیح فاطمہ زہرا جو فاطمہ زہرا سے منسوب ہو گئی، اس تسبیح کا کیا ثواب ہے؟ اگر تم 2 رکعت نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ دو، خدا کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت 2 لاکھ رکعت بن کر پہنچ. توجہ کیجیے، 2 رکعت. جناب فاطمہ زہرا کی ایک اور تسبیح ہے جو جمعے کے دن پڑھنے کی ہے. میں نے ایک مقام پر پیش کیا. میں جب چھوٹا تھا تب مجھے میری والدہ نے یہ تسبیح بتائی تھی. بعد میں جب بڑا ہوا کتابوں میں پڑھا تو میں نے یہ تسبیح دیکھی کہ واقعاً موجود تھی. اور وہ تسبیح کیا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے، جناب زہرا نے ضمانت لی ہے کہ اسے اگلے جمعے تک کا رزق مل جائے گا. عجیب تسبیح، بہت آسان سی ہے. یا مفید ہو یا غفور ہو یا ودود ہو. اغنینی بحلالک عن حرامک، پروردگار مجھے تیرا حلال اتنا ہے تو میں حرام کے بارے میں کیوں سوچوں. وبطاعتک عن معصیتک، پروردگار تیری ایسی اطاعت عنایت فرما کہ میں تیرے گناہ کا کیوں سوچوں. وبفضلک عن من سواک، پروردگار جب تیرا فضل اتنا ہے تو میں کسی اور دروازے پہ جانے کا کیوں سوچوں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اور روایات کے اندر ہے ایک جمعے کو پڑھو عصر کے بعد، پروردگار عالم تمہارے اگلے جمعے کے رزق تک کا ضامن ہے. عزیزوں، اس در کے ماننے والے ہم، جس کی تسبیح تمہیں رزق سے بے فکر کر دے. اچھا جی، واقعاً ہم غافل ہیں. اور انسان ہمیشہ اہل بیت کی بارگاہ میں جتنا بھی کرے ہمیشہ اپنے آپ کو مقصر شمار کرے کہ مولا ہم آپ کے حق کو ادا، شہزادی ہم آپ کے حق کو ادا نہیں کریں. ہمیشہ اپنے آپ کو اس منزلت پر رکھیں. آپ توجہ تو فرمائیں، جناب سلمان کو رسول خدا کہہ رہے ہیں یا سلمان، اے سلمان یہ میری بیٹی فاطمہ، جانتے ہو کیا ہے؟ حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقامات پر کام آئے گی. ایسرھا، ان میں سے آسان ترین مرحلے یہ ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی. کیا ہے وہ مقامات؟ الموت، عند الموت، والبرزخ، والصراط، والمیزان، والمحاسبہ. روایات ہیں ہمارے پاس. سورہ مبارکہ غاشیہ جس کی آخری آیت ہے، وہاں پر روایات ہمارے پاس آئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا پروردگار عالم میزان لگائے گا. میزان کیا ہے، کیسے لگایا جائے گا؟ کائنات کے رسول بتا رہے ہیں کہ میزان کے جو کفتہ ہوں اذا جیء بمیزان عالم، سارے عالم کا میزان لگایا جائے گا. کفتہ ہو حب علی ابن ابی طالب، اس کے 2 پلڑوں کا نام ہے علی کی محبت. وحب الحسن وحب الحسین وحب فاطمہ علاقتہ، اور محمد اور حسن کی محبت، حسین کی محبت اور فاطمہ کی محبت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میزان کو لٹکایا جائے گا. اب جس کے پاس علی کی محبت ہو، جس کے پاس حسن کی محبت ہو، جس کے پاس حسین کی محبت ہو، اور بغیر آمیزش کے ہو، کوئی اور چیز ملی بھی اسے کیا خوف. ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اجازت دیجیے تو سنا دوں. شاعر کہتا ہے کہ اسے کیا خوف طوفاں ہو سفینہ جس کا وابستہ، 72 لنگروں سے اور 14 بادبانوں سے. ہم کس چیز کے خوف میں؟
اس سے بڑھ کر روایت سنیں، یا فاطمہ، رسول اللہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے یا فاطمہ من صلی علیکی، جو تجھ پر درود بھیجے. توجہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی. واقعا عجیب روایت ہے، من صلی علیکی، جو تجھ پر درود بھیجے، غفر اللہ، پروردگار اس کو معاف کر دیا کرتا ہے. روایت یہاں پر نہیں رکی، وَأَلْحَقَ بِي حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور میں جنت میں جس مقام پر ہوں گا پروردگار عالم اسے مجھ سے ملا دے گا. صرف درود، محبت فاطمہ میں صرف درود. کہاں پر لے کے جا رہا ہے انسان کو؟ کس بلندی پر لے کے جا رہا ہے انسان کو؟ عزیزو یہ حقیقت کائنات ہے. اگر ہم اس دروازے کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اگر ہم اس در کے ساتھ اپنی ولایت کو خالص کر دیں، بس اس کے بعد یہ در ہمیں پرواز پر لے کے جائے گا، اس کے بعد یہ در ہمیں پروان چڑھائے گا. عجیب و غریب روایت ہے عزیزو. واللہ فاطمہ زہرا کی جو اپنے چاہنے والوں سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس محبت کا سبب کیا ہے؟ بس یہ سبب، اور یہیں سے منزل مسائل کا گریز دیتے ہوئے، ربط دیتے ہوئے مصائب پر جا رہا ہوں. کیوں عزیزو؟ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اس ذکر کو چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، جب فاطمہ نے بلایا تھا نا تو کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. مگر جب اس عورت نے بلایا جس نے لوگوں کو علی کے خلاف بلایا تو کتنے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دین کا چہرہ فاطمہ کو نہیں بنایا گیا، دین کا چہرہ کسی اور کو بنایا گیا. عورت کا بلانا تھا نا. اگر بات یہ ہوتی کہ عورت کے بلانے پر نہیں آئے تو اس کے بلانے پر کیوں آئے تھے؟ کیوں فاطمہ کے بلانے پر نہیں آئے تھے؟ روایت ہمارے یہاں پر بھی ہے، برادران کے یہاں پر بھی ہے. روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ رات کی تاریکی میں علی ابن ابی طالب فاطمہ کو سواری پر سوار کرتے تھے. فاطمہ، وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پہ محمد آتے تھے نا، آج وہ لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے. یہ مصیبت ہے. فاطمہ کسی کے دروازے پر جا رہی ہے. شہزادی جب جاتی تھی تو منزل مصائب پر آ گیا، بس گریا کرتے جائیں اور یہ قصہ سن لیں. جواب دیکھیے گا کیا آتا تھا. جب شہزادی جاتی تھی اور جا کر کہتی تھی کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ علی کا حق کیا ہے، تو جواب دیتے تھے کہ علی سے پہلے وہ لوگ آ گئے تو ہم نے ان کی بیعت کر لی. تو سب کے سامنے شہزادی علی سے سوال کرتی تھی، یا علی تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ علی ابن ابی طالب کہتے تھے شہزادی میں آپ کے بابا کو غسل و کفن دے رہا تھا. تو شہزادی ان لوگوں سے کہتی تھی کیا علی کا عذر ٹھیک نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد شہزادی آخر میں کہتی تھی کہ یہ جو تمہارا عذر ہے کہ وہ لوگ پہلے آ گئے، تو اس عذر کو کاٹنے کے لیے غدیر کافی ہے. کہ غدیر میں میرے بابا نے تم سے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اس کے بعد عزیزوں، خدا کی قسم لعنت ہو ان مسلمانوں پر جس نے محمد کی بیٹی کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا. محمد کی بیٹی مسلمانوں کے دروازے سے خالی ہاتھ گئی ہے، خالی ہاتھ گئی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کائنات کے رسول کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے محمد اگر تم گندی زبان والے اور سخت دل ہوتے تو یہ اعراب تمہارے پاس آ کر نہیں بیٹھتے. محمد تم پاک زبان والے ہو، طاہر زبان والے ہو، ہے نا. یہ محمد کے بارے میں اب سننا کیا کہا گیا، ارسلوا الی باب فاطمہ رجلا فظا غلیظ القلب. فاطمہ کے دروازے پر کسی ایسے کو بھیجنا جس کی زبان گندی ہو. شہزادی آپ سے راضی ہو ہائے کہنے والوں، کسی ایسے کو بھیجنا جس کی زبان گندی ہو، جس کا دل سخت ہو. عزیزو، محمد کی بیٹی ہے مدینے میں،
पदक मांगने नहीं गई थी, मुसलमानों को बताने गई थी जो मोहम्मद की बेटी का हक नहीं दे सकता वो तुम्हारा हक कैसे देगा मुसलमानों। अजीजों, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह सारी मुसीबतें छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा दरवाज़ा कैसे गिरा, मैं नहीं पढ़ रहा दरवाज़ा कैसे चला, मैं नहीं पढ़ रहा दरवाजे पे लात कैसे लगी। एक जुमला तो मेरा हक है, मुझे पढ़ने दो। मैं कहूँगा खदीजा तेरे माल से जो ताकत बनी थी तेरी बेटी के दरवाजे पर निकली है। हाँ मैं जुमला कहूँगा अजीजों, रोती हुई आंखों से मेरा ये जुमला सुनना। मैं कहूँगा कड़कने की आवाज आई थी, समझो अजीजों सुनना, मैं कहूँगा कड़कने की आवाज आई थी, मगर खदीजा मुझे नहीं पता फातिमा की पसलियों के कड़कने की आवाज थी या दरवाजे के टूटने की आवाज थी। अजरुकुम अला ज़हरा। अजीजों यही फातिमा थी जब मोहम्मद के होते हुए मस्जिद में आती थी तो इस अंदाज से आती थी। एक मर्तबा मोहम्मद अपनी जगह से खड़े होते थे, फातिमा को बोसा देते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे, मगर मोहम्मद के बाद जब आई है फातिमा खड़ी थी, कोई एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। आजीज़ों मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या करते थे, बोसा देते थे। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह बस फर्क इतना था, आपके होते हुए फातिमा को बोसा मिलता था, आपके बाद तमाचा मिला और आप अपनी जगह पर बिठाया करते थे। आपके बाद फातिमा सनद के टुकड़े चुन रही थी, रोती जाती थी। आजीजों हर मकाम पर सब्र किया, मगर एक मकाम ऐसा आया जब फातिमा का सब्र लबरेज हुआ। जब अली की गर्दन में रस्सी बंधी हुई देखी, काली की गर्दन से रस्सी निकालो वरना मैं अपने बाल खोलूंगी। जैसे ही फातिमा ने अपनी चादर पर हाथ रखा उधर सुतूने मस्जिद बुलंद हुए। अली ने कहा सलमान फातिमा को जाके रोको, ज़ल्ज़ला आ जाएगा। फातिमा रुक जाइए, अरे मेरे अली के गले से रस्सी खोलो। जुमला कह रहा हूँ बस है, मैं कहूँगा बीबी अली के गले में रस्सी तो नहीं देख सकी, हुसैन के गले पे चलता हुआ खंजर 13 ज़रबे मोहम्मद की बेटी ने कैसे लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल यन्क़लिबून। अपने ज़माने के इमाम को बारगाह में पुरसा पेश कर, नहीं मालूम आज शब मेरा मौला कहाँ बैठ के लिया करता था। किस जगह पर बैठकर मेरा ज़माने का इमाम गिरिया कर रहा हूँ। मौला को दुआ करते हैं इस महफिल में बुलाने के लिए, मेरे साथ मिलकर दुआ इमाम ज़माना मौला हमारी इस बस में आइए, हमारे साथ गिरिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ले साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। परवरदिगार तुझे वास्ता कि जितने मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, खुदाया
کہ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں خدایا فاطمہ زہرا کے صدقے ان کی مشکلات پاس میں اگر کوئی بے روزگار ہے اسے رزق حلال عنایت پروردگار آج ہم نے زہرا کو یاد کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یاد کیا خدایا اس کا اگر آج کی شب تو کوئی صدقہ بانٹ رہا ہے تو ہم غریبوں کو بھی نصیب پروردگار تجھے واسطہ یہاں جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں خدایا ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو جناب زہرا کے صدقے دور فرما پروردگار تجھے واسطہ ہم سب کو اس دنیا میں جناب زہرا کی محبت پر زندگی عنایت فرما اسی گھرانے کی محبت پر ہمیں موت عنایت فرما پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے آوان اور ساتھ میں شمار اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما